اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مغلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات پڑھیں محمد وعلى عزیزان گرامی مرتبت، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جس کا معنی یہ ہے کہ اے ایماندارو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے فرما برداری میں رہو۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں موضوع اطاعت خدا اور رسول و اولی الامر کہ در حقیقت یہ تین اطاعتیں ایک اطاعت ہے، گفتگو آپ کے سامنے جاری۔ تھوڑا سا 5-10 منٹ میں لیٹ ہو گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کے جو حالات رہتے ہیں کہ اکثر ٹریفک ہو جاتی ہے، تو بسا اوقات ہم سوچتے ہیں لوگ شاید اس طرح سے ایکسکیوز یا بہانہ دیتے ہیں، لیکن آج ہم خود بھی پھنس گئے تو یہ صداقت سمجھ میں آئی، اور ظاہر ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا شاید 2 عدد، جس کی وجہ سے یہ دیر ہوئی۔ اس کی معذرت ہم آپ سب سے چاہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اچھا ہوا میرے حق میں، اس لیے کہ کم سے کم آپ سب جمع ہو گئے۔ روز ہم ممبر پر ہوتے ہیں، آپ بہت دیر میں آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اصل جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، خدا بند عالم جو کہ ہم سب کا خالق، ہم سب کا بنانے والا ہے، اس وجہ سے وہی حاکم ہے اور ہم سب اس کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ یہ ایک چیز فطری بھی ہے، یعنی اس طرح سے ہے کہ چاہے یا نہ چاہے ہر حال میں خدا ہی کا مطیع و فرما بردار ہے۔ انسان چونکہ صاحب اختیار ہے
اللہ نے اسے مختار پیدا کیا ہے، یعنی اختیار دیا ہے کہ چاہے تو کوئی کام کرے اور نہ چاہے تو نہ کرے، اس کو اختیار کہتے ہیں۔ چونکہ اسے اختیار ہے تو وہ اختیاری طور پر دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان اس قدر ہمارا مطیع اور فرما بردار ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک اس کا نفس ہے اور ایک اللہ ہے۔ خواہشات نفس ہے جسے خود اسی اللہ نے خلق کیا اور بنایا، اور خلق کرنے کے ساتھ، بنانے کے ساتھ، پیدا کرنے کے ساتھ، اختیار دینے کے ساتھ اس نے امتحان لیا ہے کہ خواہشات نفسانی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے انسان یا اپنے خالق کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، کس کی طرف انسان کا رجحان ہے۔ گرچہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو 60% لوگ جو ہیں زیادہ تر خواہشات نفسانی کو مقدم کرتے ہیں، اس کو پریورٹی دیتے ہیں اللہ کے اوپر، اپنی خواہشات نفسانی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ کو اگر اہمیت زیادہ دیتے ہوتے تو اس کی پیروی پہلے کرتے، لیکن عام طور سے اپنے نفس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن نفس کو اہمیت دینے والا اور نفس کی پیروی کرنے والا اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، اپنے نفس کی اطاعت کر رہا۔ اس کو نہ اللہ سے مطلب ہے نہ دین سے مطلب ہے، صرف اس کی اپنی خواہشات ہیں۔ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، رہنا ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ عیش کرنا ہے، اور اسی طریقے سے زندگی گزار دینا ہے۔ لیکن اگر آپ قائل ہو گئے، آپ نے اس بات کو مان لیا کہ خدا ہے اور وہی خالق ہے، ہم کو وہی پیدا کرنے والا ہے، تو حق عبدیت اور عبودیت، حق مالکیت، کہ وہ مالک ہے ہمارا، یہ اقتضا کرتا ہے، حق مالکیت اس بات کا سبب بنتا ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں، ہم اس کی اطاعت کریں۔ بس اللہ کی اطاعت اس وجہ سے ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اس وجہ سے ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے، اس وجہ سے ہے کہ وہ ہر امر کا مالک ہے، ہماری زندگی کی ہر چیز کا مالک ہے۔ یہاں تک کہ یہ سانس جو آ جا رہی ہے، اس کا فی الحال، فی الآن، اسی وقت اب بھی وہی مالک ہے۔ اگر تھوڑا سا ہم جیسے ناراض ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ، ایسی ناراضگی اس کے پاس موجود ہو تو ہمارا اور آپ کا سانس لینا رک جائے، اور اس وقت اہمیت معلوم ہو کہ اس مالک مختار یگانہ کو کیا کہتے ہیں، تو ہمیں محسوس ہو کہ اللہ کیا ہے۔ لیکن اللہ یہ نہیں کرتا، کہ اس لیے کہ اس کے ترحم کے تقاضے یہ ہیں کہ تم نافرمانی کرتے جا رہے ہو، اس کے باوجود بھی ہم تمہیں تنفس اور سانس لینے کی مہلت دے رہے ہیں۔ خالص اتنا ہی نہیں کہ سانس لینے کی مہلت دے رہے ہیں، بلکہ اس کے باوجود بھی ہم تم کو رزق دے رہے ہیں، تمہارے لیے عطا محض ہے، مگر اس کو کوئی غرض نہیں ہے۔
تم میرے مطیع ہو تب بھی میں تمہیں دے رہا ہوں رزق، فرما بردار نہیں ہو تب بھی میں تمہیں دے رہا ہوں رزق، تم میرے مطیع ہو تب بھی میں نے تمہیں دیا حیات، تم میرے فرما بردار نہیں ہو تب بھی میں نے تمہیں دی حیات، مگر ہے میرے ہی قبضے قدرت میں، جب چاہوں گا اسی حیات کو تنگ کر دوں گا اور جب چاہوں گا اسی حیات کو بڑھا دوں گا۔ تمہارے تمرد کے باوجود تمہاری زندگی کو بڑھا دوں گا۔ تمرد، نافرمانی و تمرد یعنی کسی کے مقابلے میں اس کی حیثیت کو پارا پارا کر کے، اس کی عزت نہ کر کے، اس کو اپنے تئیں ساری قوت سے ذلیل سمجھ کر کے مقابلہ کرنا، یہ تمرد ہے۔ اور اس کے باوجود میں تمہاری زندگی بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر بھی دیکھتا ہوں، موقع دیتا ہوں، آزماتا ہوں۔ ممکن ہے کہ کل کے تم یہ نہ کہو کہ ہم متوجہ نہیں تھے، ہم متنبہ نہیں تھے، آگاہ نہیں تھے۔ اگر تھوڑی مہلت اور مل جاتی تو ہم ضرور متوجہ ہو جاتے اور پھر تیری طرف آ جاتے پلٹ کے۔ اس کے لیے بھی اس نے عمر دیا، لیکن جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر وہی عمر کو تنگ بھی کر دیتا ہے، وہی عرصے کو کم بھی کر دیتا ہے، اس لیے کہ اب یہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ الغرض اللہ کی اطاعت اس وجہ سے ہے، اس کی علت، ریزن، وجہ، سبب، دلیل کہ وہ خالق ہے اور مالک ہے۔ مگر رسول اللہ کی اطاعت کس وجہ سے؟ وہ خالق ہے، سمجھ میں آ گیا، وہ رازق ہے، سمجھ میں آ گیا، مگر اللہ کی اطاعت واضح ہو گئی کہ خالق ہے و مالک ہے، مگر رسول کی کیوں؟ تو بہت سے دلائل ہیں، بہت سے وجوہ ہیں، بہت سی وجہیں ہیں، بہت سے ریزنز ہیں، سبب ہیں۔ منہم جو سب سے اعلیٰ، جیسے اللہ کے لیے ویسے ہی ملتی جلتی یہ زندگی، یہ حیات، یہ خلق و کون، یہ کائنات، اس کی خلقت کا سبب اصلی رسول اللہ۔ ان کی وجہ سے یہ کائنات خلق ہوئی۔ اس لیے پیغمبر خاتم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی لولا انا وانت لما خلق اللہ الخلق، اگر آپ اور ہم نہ ہوتے تو اللہ کائنات خلق نہ کرتا۔ اور شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں کم از کم پرانے تہذیب و تمدن اور طریقہ اسلامی کے ماتحت ہر شب جمعہ حدیث قصہ پڑھتے ہیں۔ حدیث قصہ جب پڑھتے ہیں اس میں ایک فقرہ آتا ہے، وما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ، یہ نہیں ہم خلق کیے ہیں الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصاء۔ اس پوری کائنات صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اس کائنات کو ہم نے خلق نہیں کیا ہے، نہیں بنایا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، مگر صرف محمد و آل محمد کی محبت میں، بس ان کی وجہ سے یہ کائنات خلق ہوئی۔ غرض غائی یعنی ضرورت و حاجت خلقت کی وجہ جو ہیں وہ صرف محمد و آل محمد۔ جس طرح وہ خالق ہے لہذا اس کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح یہ بانی خلقت ہیں، اس لیے ہر فرد کو کائنات کی ان کی اطاعت واجب ہے۔
کائنات کی ہر فرد جیسے اس کی مطیع ہے ویسے ہی ان کی مطیع ہے. پھر وہی کہ ہم انسان ہیں صاحب اختیار، لہذا اختیار سے اطاعت مانگا، اپنی بھی اور ان کی بھی. وَإِلَّا جس طرح سے کائنات کا ہر ذرہ، قرآن مجید کہتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی زمین و آسمان کے درمیان ہے سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. تو جو بھی کائنات کی اشیاء ہیں وہ اللہ کی مطیع و فرما بردار ہے. اور انسان صاحب اختیار ہے، وہ اختیار سے چاہتا ہے کہ اپنے نفس پر قابو پا کر میرے سامنے جھک جا. اس نے اطاعت مانگی ہے. وَإِلَّا جبرن ہر شے جیسے جھکی ہے ویسے انسان بھی جھکا ہے. آپ ذرا سا اگر تھوڑا سا تصور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کہاں پہ جھکے ہوئے ہیں. بقول امام جعفر صادق علیہ السلام کس وقت آپ جو ہیں وہ مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں فطرتی طور پر، پھر کوئی نہیں سمجھ میں آتا، پھر اللہ ہی سمجھ میں آتا ہے. وہ کون سا مقام ہے؟ امام نے کسی کو احساس دلاتے ہوئے سائل کو فرمایا تو نے کشتی کا سفر کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں کیا ہے. کہا کشتی کو تو نے تصور کیا ہے کبھی کہ جب کشتی چلتی ہے ناؤ پانی کے اندر اور دریا میں مد و زجر آتے ہیں، پانی اوپر اٹھتا ہے پھر نیچے جاتا ہے اور اسی کے ساتھ کشتی بھی اوپر کو جاتی ہے اور پھر نیچے کو آتی ہے اور پھر اس کے بعد اس میں یہ تصور کر کہ کشتی ٹوٹ گئی اور پھر ویسے ہی مد و زجر ہے، کبھی ڈوبے کبھی ابھرے کبھی ابھرے کبھی ڈوبے. ایسی صورت میں یہ ہے کہ اب اندر چلے جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. اب اس کے بعد اگر دل میں کوئی سہارا، جبکہ کوئی سہارا نہیں ہے، مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد بھی دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ابھی بھی کوئی طاقت ہے جو مجھے بچا سکتی ہے. اسی کیفیت کے پیدا ہونے کا نام اعتراف الوہیت ہے، اعتراف خدائیت ہے کہ ابھی بھی کوئی ہے جو ایسی بھی حالت میں ہمیں بچا سکتا ہے. فطری طور پر آپ بھی جھکے ہوئے ہیں اللہ کی طرف، مریض فطری طور پر جھکنے کو نہیں مان رہا. وہ چاہے اپنے اختیار سے، اپنی عقل و فہم سے، اپنے معرفت سے، اپنی پہچان سے، اپنی بینائی سے میری حقیقتوں پر نظر کر اور میری ذات کا اعتراف کر میرے سامنے جھک جا. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. اب ظاہر ہے کہ جو طاقت ہے آپ کو بچانے والی، جو یہ احساس ہے، تو وہ طاقت تو ہے، وہ بچائے گی، مگر وہی مسئلہ ہے ہر وقت وہ خود آ کے تو ہاتھ نہیں پکڑنے والا ہے. مگر یہاں پر بہرحال کوئی ہو جو سہارا دے، جو تمہیں باہر نکالے، تو اسے کسی کو فراہم کرنا ہے کہ وہ طاقت آئے اور تجھے سہارا دے کے باہر نکالے. وہ جو فراہم ہوگا اس کا نام محمد و آل محمد، جو تمہیں بچائے گا، جو تمہیں نکالے گا. دادا ان کی بھی آپ فطری طور پر جھکاؤ قلب کا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، مگر اللہ جیسے اپنی چاہتا ہے اطاعت اختیار سے، ویسے ہی ان کی بھی چاہتا ہے اطاعت اختیار سے. جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں رسول اللہ ہے. ہر جگہ پر جہاں اطاعت خدا بندی ہے وہاں پر بھی اطاعت رسول اللہ ہے، اور جہاں اطاعت رسول اللہ ہے وہاں اطاعت اولی الامر موجود ہے. اور اطاعت اولی الامر کا سب سے اعلیٰ فرد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ظاہر کی یہ بات آئے گی اور یہ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ اے ایماندارو، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو.
اور اس کے اوپر متعدد دلیل دی کہ اولی الامر کون ہے، اور دیتا رہوں گا، اور انشاءاللہ پھر بیان میں آئے گا، قرآن کی آیات سے آئے گا۔ فعلاً اس وقت اتنی سی بات تو بہرحال ذہن میں آ جا رہی ہے، یہ قرآن جو ہے رسول اللہ کے بعد تو نہیں نازل ہوا نا، رسول اللہ کے زمانے میں تھا، اور یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ کے وہاں اس آیت کے اندر بھی کوئی قید تو نہیں ہے کہ اے ایماندارو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جب رسول نہ رہے تو اولی الامر کی، ایسا تو نہیں ہے نا۔ صاف صاف کہہ رہا ہے اللہ کے اطاعت کرو، رسول کے اطاعت کرو اور اولی الامر کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی موجودگی میں بھی اولی الامر کی اطاعت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب نہ ہو رسول اللہ تو پتہ نہیں کیسے ذہنوں میں ڈیولپ ہو رہا ہے آج کل۔ ہر آدمی کہہ رہا ہے بھائی امامت کا مسئلہ تو بعد از رسالت ہوگا، بعد از رسالت نہیں ہے بلکہ بموجود امامت ہے، بموجود رسالت ہے۔ رسول موجود ہے، بھئی بادشاہ ہوتا ہے تبھی اس کا وزیر ہوتا ہے۔ بادشاہ جب ختم ہو جاتا ہے تب وزیر تھوڑی پیدا ہوتا ہے، جب بادشاہ ہے حاکم ہے تب اس کا وزیر ہے، لہذا وزیر ساتھ ساتھ ہے، اور جتنی اطاعت آپ کو بادشاہ کی کرنی اتنی وزیر کی بھی کرنی، تو ظاہر کہ وزیر ساتھ ساتھ ہے۔ تو یہ تصور کہاں سے آ گیا کہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں بعد از رسول اللہ؟ یہ بات اور ہے کہ وزیر اپنے سے اپنی اطاعت نہیں کرواتا، وہ اطاعت رسول اللہ کی کرواتا ہے۔ وہ کہتا ہے ان کی اطاعت کرو، رسول اللہ ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ حاکم وزیر اور حاکم کا لے لیں، حاکم کی پیروی کرو۔ حاکم پیروی کیسے کریں گے؟ پہلے میری پیروی کرو، کیوں؟ اس لیے کہ جو وہ حکم دے رہا ہے میرے ذریعے سے دے رہا ہے، تو میری پیروی کرو تو حاکم کی پیروی ہوگی۔ یہی ہوا نا، حاکم وقت ہے اور اصلی حاکم اللہ ہے، تب اللہ کی پیروی کیسے کریں گے؟ پہلے میری پیروی کرو تو اللہ کی پیروی ہوگی۔ اب اللہ نے نظام بنا دیا، اولی الامر کی پیروی، رسالت کی پیروی، اور رسالت کی پیروی خدا کی پیروی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اولی الامر کسے کہتے ہیں؟ اولی الامر کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور میں نے عرض کیا کہ آہستہ آہستہ ہر روز ایک نہ ایک دلیل اس پہ عرض ہوتی رہے گی، مگر ہر جگہ اولی الامر کی بھی اطاعت، رسالت کی بھی اطاعت اور اپنی اطاعت۔ بس اللہ کے ساتھ رسول ہے، اطاعت میں شریک کیا نا اللہ نے۔ تین اطاعتیں اللہ نے بتائی ہیں، اور تین ہی حاکم اللہ نے بتایا قرآن میں۔ قرآن مجید شاہد، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا سرپرست ہے، اللہ تمہارا حاکم ہے، اور وہ تمہارا حاکم ہے جو اس کا رسول ہے، اور وہ تمہارا حاکم ہے کہ جو نمازیں ادا کر رہے ہیں، مومن ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں اس حالت میں کہ رکوع میں۔ یہ کون ہے جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس حالت میں کہ رکوع میں ہے؟ تو سوائے ایک ذات کے آج تک ابھی تک کوئی نہیں پیدا ہوا کہ جو زکوٰۃ دے رہا ہو حالت رکوع میں۔ زکوٰۃ سب دے رہے ہیں لیکن حالت رکوع میں کوئی نہیں دے رہا، اور اگر اب دے تو قرآن اب نازل نہیں ہونے والا ہے۔ اس وقت جب دیا تھا تو یہ نازل ہوا، تو ایک ہی ذات تھی، ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بس حکومت بھی اللہ نے اعلان کیا، اس کی ہے حکومت، وہ ہے ولی، اس کی ہے ولایت، اور رسول کی ہے ولایت، رسول ہے حاکم، اور یہ ذات ہے حاکم۔ اور جب حکومت کا اعلان کر دیا تو حکومت ہی کے تحت اطاعت ہے۔ ادھر کہا کہ ولی یہ تین اور اطاعت بھی ان تینوں کی۔ اولی الامر وہی ہے
جو حالت زکات حالت رکوع میں دے رہا ہے وہی اولی الامر ہے، اور اسی کی اطاعت ہے، اسی کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ پس رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ہے۔ اب یہ دماغ میں نہ آئے کہ شرک ہو جائے گا، اطاعت تو صرف اللہ کی ہے، کسی اور کی اطاعت کیا مانی ہے؟ اطاعت تو صرف اللہ کی ہے، تو اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ رسول کی بھی اطاعت کرو، تو شرک ہو جائے گا۔ شرک نہیں ہونا ہے۔ اللہ جب خود کہہ رہا ہے کہ اس کی اطاعت کرو تو شرک کیا مانی؟ اگر ہم اللہ کے مقابلے میں کسی کی اطاعت کو قرار دیں تو یہ شرک ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں لا رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے حکم سے، اس کے کہنے سے اس کی اطاعت کرو، کہہ رہا ہے کہ اس کی ہی اطاعت میری اطاعت ہے، تو یہ عین توحید ہے، شرک نہیں ہے۔ جہاں پر اللہ خود حکم دے رہا ہے، خود اجازت دے رہا ہے۔ اب اس سے یہ بات تو کم سے کم معلوم ہو گئی آپ کو کہ اللہ کے فیض سے اور اس کی عطا سے اگر کسی کا مقام بلند کیا اس نے اور وہ مقام بلند ہوا تو اس بلند مقام کا اعتراف کرنا توحید ہے، شرک نہیں ہے۔ صرف یہ اعتراف کر لینا، اس نے کہا ان کی اطاعت کرو، ہم نے کہا یہ ہمارے مطاعت، یہ ہم انہی کے فرما برداری میں ہیں، یہ ہمارے عامر ہیں، ہمارے حاکم ہیں۔ تو اس کا مطلب تو نہیں کہ اللہ کے حاکم ہونے کے مقابلے میں لے آئے، اس کے ساتھ ساتھ لے آئے، ساتھ ساتھ ہے۔ ظاہر میں شرک دکھ رہا ہوگا، شریک ہے نظر آ رہا ہوگا، لیکن یہ عین توحید ہے، شرک نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں آپ، آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو لوگ جو ہے بہت جلدی سے، چونکہ وہابیت بہت زیادہ زور پر ہے، لہذا ذہن تو ذہن ہے، کوئی اس کے لیے یہ تو نہیں کر سکتا ہے کہ اگر شیعہ ہو گیا ہے تو پابند ہو جائے گا، وہ اس کے ذہن جو ہے محدود ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ شیعہ تو اس کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے، لہذا ورغلانے کے لیے ہمارے ہاں کی اردو میں بولتے ہیں، کسی کے ذہن کو پھسلانے کے لیے کچھ بھی ڈالا جا سکتا ہے ذہن میں۔ اور جو کم علم ہوتا ہے، ظاہر کہ نہیں جانتا، کم فکر ہوتا ہے، اس کے ساتھ کم کے ساتھ ساتھ کج فکر ہوتا ہے، تو وہ اور گڑبڑ کرتی، ٹیڑھی فکر جو ہے وہ اور لے کے چلی جاتی ہے، اور ان کا دیکھیے شرک ہو رہا ہے۔ آج آپ کے سامنے یہ بھی تو اٹھتی ہے نا سوالات، ان کا یہ کیا لگا رکھا ہے، یہ سب شرک کی چیزیں کیوں لگا رکھی ہیں، یہ کیا کیا ہے؟ دیکھیے آپ کے اوپر اعتراض ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سجدگاہ رکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بت پوچھ رہے ہیں لگتا ہے۔ ابھی ان کو اہمیت اس مٹی کی نہیں معلوم، علم نہیں ہے، جہالت ہے، نہیں جانتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ کھانا کھا کے رزق کے لیے، ظاہر ہے کہ روٹی ہے، یہ رزق ہے، اس کی بھی ایک عظمت ہے، روایات میں آیا ہے، اس کا احترام کرو۔ اب اس کو جو میں نے ایسے ہاتھ لگایا تو ایک عالم دین ہی تھے بیچارے، کہ یہ کیا، یہ تو شرک ہے۔ اب یہ شرک سمجھے، ان کی طرف میں نے غور سے دیکھا، وہ ظاہر ہے کہ اتنا علم نہیں رکھتے تھے یا لڑائی لڑتا ان سے، کئی لوگ تھے ساتھ میں، تو آہستہ سے ان کو کہا تو چپ ہو گئے، پھر ان کو الگ میں بتایا۔ یہی چیز امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اہل سنت کے امام اعظم ابو حنیفہ ساتھ میں ہے، کھانا کھا رہے ہیں، شرک کی فکر دیکھیے ہے کہاں سے اور آئی کہاں سے۔ جو چیز شرک ہے اس پر توجہ نہیں ہے، شرک ہے خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا، اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کو مقدم کرنا اور اس کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت چھوڑ کے، یہ ہے شرک جس میں سب مبتلا ہیں۔ جو شرک کہنے والا ہے وہ خود مبتلا ہے، لیکن جس کی اس نے کہا ہے اطاعت کرنے کو، اس کی اطاعت عین توحید، جو توحید ہے اسے شرک کہہ رہے ہیں، جو شرک ہے اسے توحید کہہ رہے ہیں۔
دیکھیے دماغ کیسے پھسلایا، اور اپنا بھی پھسل جاتا ہے جہالت کی وجہ سے۔ چھٹے امام نے کھانا کھایا، وہ بھی کھانا کھا رہا ہے ساتھ میں، کھانا ختم ہوا، آپ نے ہاتھ روک لیا، اور روکنے کے بعد آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اللہم ان ھذا منک، بہرحال یہ نعمت تجھ سے ہے، ومن رسولک، اور تیرے رسول سے ہے۔ بچے صحیح ہے کہ ابو حنیفہ بول پڑے یبن رسول اللہ فقط اشرکک، اے فرزند رسول آپ نے تو شرک کر دیا، آپ نے تو ملا دیا اللہ کے ساتھ، رسول کو ملا دیا۔ اور پیغمبر کے اس بیٹے نے اسی لہجے میں فرمایا الویل لک، وائے ہو تجھ پر، تجھے نہیں پتا، تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ اور فوراً آپ نے قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائی، استدلال کیا قرآن سے، تاکہ خاموش کہاں سے ہوگا؟ اب اگر اللہ کی بات پر بھی خاموش نہیں ہوگا تب اس سے بڑا متمرد کائنات میں کون؟ کم سے کم اللہ کو مانتا ہوگا۔ سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھی وَمَا نَقَمُوا إِلَّا مَا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ لوگ یعنی منافقین رسول اللہ اور اولاد رسول کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، مگر اللہ نے اپنے فضل سے ان کو جب مستغنی کر دیا تو کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے اللہ اغناہم اللہ نے ان کو غنی بنا دیا، والرسول، اور اس کے رسول نے جب ان کو غنی بنا دیا۔ اللہ نے خود ہی کہا ہے کہ اللہ نے جب ان کو غنی بنا دیا اور اس کے رسول نے ان کو غنی بنا دیا۔ اللہ نے نسبت دی، امام علیہ السلام نے استدلال فرمایا، اور ایک آیت اور بھی پڑھی، حضرت نے اسی ایک آیت سے استدلال کیا کہ جہاں اللہ عطا کر رہا ہے تمام کائنات کو، وہاں پر عطائے الہی تنہا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عطا کے ساتھ عطائے رسول بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق وہ ہے، دینے والا وہ ہے، لیکن دلانے والا یہ ہے۔ تو دینا اس کی طرف سے ہے، عطا اس کی ہے، مگر سبب دینے کا یہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو نہ دیتا، اسی لیے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کائنات پر رحم کرنے والا وہ ہے، لیکن سبب رحمت یہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا لولا، اگر یہ لوگ اس بات کا اعتراف کرتے کہ اللہ نے عطا کیا، ما آتاہم اللہ والرسول، اور اس کے رسول نے عطا کیا، تو ظاہر ہے کہ حسبنا اللہ، اور یہ کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، سیؤتینا اللہ ورسولہ، تو ان قریب اللہ اور اس کے رسول اور اضافہ کرتے۔ یہ بھی دوسری آیت ہے، جہاں اللہ دے رہا ہے ہمارا رسول اللہ بھی دے رہے ہیں۔ اب تو سمجھ میں آ گیا نا، بڑے آسانی سے آگے کہتے ہیں اپنے آپ یہاں بیماری آ گئی، یہ بیماری اپنے آ گئی۔ نہیں، آپ ان سے یہ نہ کہیے، ان سے یہ کہیے کہ آپ اللہ سے دلوا دیجئے۔ ارے بھائی، جس کے پاس خود موجود ہے، میں آپ کے پاس آؤں کہوں آپ جو ہے وہ 100 روپے مجھے اللہ سے دلوا دیجئے، تو یہ کہے گا جا کے کہیں اللہ کا دروازہ ہو تو کھٹکھٹانا، جیب میں فعلاً 100 روپے ہیں، اگر چاہیے تو دوں، نہیں چاہیے تو رکھ لوں۔ اب بتائیے، آپ مانگتے وقت نہیں سمجھ میں آتا، کوئی توحید نہیں نظر آتی اور کوئی شرک بھی نہیں سمجھ میں آتا، فوراً ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور لے لیتے ہیں۔ لیکن جب یہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں ایسے کیسے کہیں گے، اللہ سے مانگیں گے، ان سے کیا مطلب ہے؟ ان سے کہیے آپ دلا دیجئے۔ جی نہیں، یہ خود دینے والے ہیں۔ جب یہ خود دینے والے ہیں تو اگر آپ ان سے بھی کہیں کہ آپ کے اختیار میں جو ہے اس میں سے دے دیجئے، یہ کون سا شرک ہو گیا اس میں؟ اور یہ معلوم ہی ہے پہلے سے کہ جو کچھ بھی ہے اختیار
اور جو کچھ بھی ہے اس کے پاس وہ اس کا نہیں ہے، اسی کا دیا ہوا ہے۔ جب ہم یہ اعتقاد رکھ رہے ہیں تو اس کے اعتقاد کے ساتھ اگر ہم نے مانگ لیا تو کون سی پریشانی کی بات ہے، کون سا شرک ہو گیا؟ امام نے اسی کو سمجھایا، جیسے یہ 2 آیتیں پڑھی کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے عطا کیا اور ان کو مستغنی کر دیا، تب یہ کفار و منافقین کھڑے ہو گئے لڑنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ کفار بھی بول سکتے تھے اس وقت کہ رسول اللہ تو خود ہی یتیم تھے، کب کھلایا مجھ کو انہوں نے؟ کون سی بات کر رہا ہے یہ اللہ؟ کس نے مستغنی کیا؟ کتنے چوٹ سے اللہ بول رہا ہے زور لگا کے کہ اللہ اور اس کے رسول نے، معنی کیا ہے؟ یعنی جس طرح اللہ نے خلق کیا ہے اسی طرح سبب خلقت یہ رسول ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو تمہیں نہ پیدا کرتا، اگر یہ نہ ہوتا تو تمہیں رزق نہ دیتا، اگر یہ نہ ہوتا تو کائنات نہ بناتا، اگر یہ نہ ہوتا تو اس کی وجہ سے میں نے چیزیں بنائی ہیں۔ اور یہ قاعدہ ہے ہر بلند تر چیز کے لیے پستر چیز جو بھی خلق کی جاتی ہے وہ بلند تر چیز کے لیے بنائی جاتی۔ راضی اس کا یہی ہے، زمین بنایا اس لیے ہے کہ نباتات پیدا ہوں۔ زمین نہ ہو تو کہاں پیدا ہوں گے؟ میری کھوپڑی پہ کہاں اگے گا یہ درخت؟ تو زمین ہی پہ نا۔ تو زمین بنائی اس لیے کہ نباتات بنائے اس لیے کہ جانور کھائیں، بس جانور کی وجہ سے نباتات بنایا گیا۔ وجہ کون ہے؟ جانور، یعنی پستر نباتات، بلندتر جانور، اور جانور بنائے اس لیے گئے ہیں کہ انسان فائدہ اٹھائے۔ پوری کائنات خلق کی گئے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمام چیزیں جو ہم نے خلق کی ہیں یہ صرف تم انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ انسان بلند تر ہے، کائنات کی ہر شے پستر ہے، لہذا بلند تر کے لیے بنایا ہے۔ تب سمجھے نا وجہ اصلی کون ہے؟ بلند تر۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ ویسے ہی یہاں ہے، یہ کائنات ہم خلق نہ کرتے، خلق کیا صرف تمہاری وجہ سے، ان کی وجہ سے بنایا گیا ہے۔ جب ان کی وجہ سے بنایا گیا ہے تو سانس بھی جو لے رہے ہیں ان کی وجہ سے ہے، یہ رزق جو کھا رہے ہیں ان کی وجہ سے ہے۔ لقمہ توڑا تو علی کا نام لیا تو کوئی برا نہیں کیا۔ یہ تو قاعدہ ہے کہ جس کا احسان ہو اس کے احسان کو یاد کرو۔ اس احسان کو یاد کرنے کا نام اصل انسانیت ہے۔ اگر محسن کا احسان یاد کر لیا تم نے تو انسانیت کا ایک حصہ ادا کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات۔ ظاہر کہ میں اس انداز سے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن یہاں سادے طریقے سے آ رہے ہیں۔ روایت معروف و مشہور ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے نور پیغمبر ختم مرتبہ کا خلق کیا اور اس کے بعد اسی نور کا دوسرا حصہ کیا۔ دوسرا نور نہیں خلق کیا، اسی نور کا دوسرا حصہ کر دیا۔ اسی نور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دوسرا نہیں خلق کیا، دوسرا بھی بنا نہیں سکتا تھا کیا؟ جیسے پہلا بنایا ویسے دوسرا بھی بنا سکتا تھا، لیکن جو پہلا بنا دیا تو اب جب دوسرا بنے گا تو پہلے کی وجہ سے بنے گا۔ صحیح سمجھ میں آیا؟ ابھی جو پہلا بنایا تھا اس کو کس لیے بنایا؟ کائنات کو خلق کرنا ہے اس کی وجہ سے، تو اس کو خلق کیا ہے کس کی وجہ سے؟ اپنے لیے، اپنی وجہ سے، اپنی معرفت کے لیے۔ تو اب دوسرا جو بنائے گا تو اس کی وجہ سے، تو اب یہ جو دوسرا بنے گا اس کی وجہ سے بن پائے گا۔ اللہ نے کہا یہ احسان دینا ہی نہیں ہے، اسی نور کے 2 حصے کر دیے کہ جتنی عظمت محمد کی ہے اتنی عظمت علی ابن ابی طالب کی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اگر آپ اس طرح نہیں سمجھ رہے ہیں تو تھوڑا سا اس طرح سمجھ لیں، ایک لمحے کے لیے ہم اپنے انداز میں بول دیں۔ جب اول نور خلق کیا اور اس نور نے اللہ کی عبادت کی تو اب ظاہر ہے کہ یہ نور جو عبادت گزار ہے اور اللہ کی کثرت سے عبادت کر رہا ہے، اس کے بعد اب دوسری مخلوق جو خلق ہوگی اس کی عبادت کے لیے، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ خدا ہے، خدا کوئی اور ہے۔ لہذا اس خدا کو پہچاننے کے لیے کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک اللہ ایک تو یہی نور دکھ رہا ہے ایک،
چنانچہ کچھ دن کے بعد یہ نور ابھی ایک ہے، جب تک یہ عبادت کر رہا ہے نور ایک ہے. اب اس کے بعد جو خلق ہوں گے ملائکہ تو وہ دیکھیں گے کہ یہ ایک ہے، تو کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ یہی خدا ہے. دادا اسی ایک کے کر دیے دو، تاکہ پتہ چل جائے کہ ایک نہیں دو ہے. تب دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جب جب وحدانیت کو خطرہ لاحق ہوا کہ شرک قریب آنے والا ہے تو علی کو ہی لے آیا ساتھ، تاکہ توحید کی آبرو علی کی ذات سے بچ جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. اور اسی نور سے ایک نور سے زمین بنائی، عرش بنایا، کائنات بنایا. ایک نور سے ملائکہ خلق کیے. اب ظاہر ہے کہ جس سے زمین بنائی، عرش بنایا، کائنات بنایا، اسی زمین کے اوپر چیزیں خلق کی اور اسی سے رزق پیدا کیا، تو اب کھا رہے ہیں. اب جب کھا رہے ہیں تو کس کی وجہ سے کھا رہے ہیں؟ جس نور کی سبب سے اس کائنات کو خلق کیا ہے اس کے سبب سے کھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے کھا رہے ہیں. تو آج آپ روزمرہ دیکھتے ہیں یہاں کی تہذیب میں تو رچا بسا ہے. ماشاءاللہ جو چیز اچھی ہے وہ اچھی ہے، جو چیز بری ہے وہ بری ہے کہی جائے گی. تو کم سے کم اچھی ہے تو اچھی کی مدح بھی کرنی چاہیے. تو یہاں تو بسا ہوا ہے، رچا بسا ہے. تھوڑی سی چیز بھی سامنے کا تھینک یو. کاہے کے لیے تھینک یو بھائی؟ کس بات کا؟ اللہ کا شکریہ ادا کیجئے. آپ کسی دوسرے کا شکریہ مت ادا کیجئے، نہیں شرک ہو جائے گا. نہیں صاحب یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے تھوڑی سی صحیح حرکت کی میرے سامنے، تو تھوڑے سے احسان پر تھینک یو، شکریہ. تھوڑے سے احسان پر، اور جس کی وجہ سے پوری کائنات خلق کی گئی ہے اور پوری کائنات پر احسان ہے، تو پوری کائنات کو چاہیے نا کہ شکریہ ادا کرے. تو جب ان کی شکریہ ادا کرنے کا طریقہ آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ان کا شرک ہو جائے گا. تو کیسے شرک ہو جائے گا؟ امام نے فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہی نہ ہو پاتے ہیں. انہیں نہ طاقت آتی، نہ قوت آتی، نہ کچھ آتی. یعنی کیا مطلب ہے؟ ریشے سے خلقت بھی ان کی اللہ نے کی، اور اللہ کی عطا ہے رسول کے واسطے سے. لہذا رسول نے بھی یہ عطا کی کہ یہ پیدا کیے گئے، ان کو رزق دیا گیا، ان کو قوت دی گئی، ان کو مال دیا گیا. اس کے بعد یہی مقابلے کے لیے کھڑے بھی ہو گئے. تو اللہ کے ساتھ رسول موجود ہے. جیسے ہی آیت پڑھی ابو حنیفہ نے کہا ایسا لگتا ہے کہ آج تک ہم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہی نہیں تھی. امام علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، نہیں پڑھا تو تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم ہی جیسوں کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہو مگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. معلوم ہے کہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ اس کا رسول، اور رسول کے ساتھ اولی الامر. جیسے اللہ کی اطاعت ہے ویسے ہی رسول کی، جیسے رسول کی اطاعت ہے ویسے ہی اولی الامر کی. لہذا یہ اطاعت تینوں مانگی گئی، اور تینوں اطاعتیں ایک ہی اطاعت ہے. اولی الامر کی اطاعت، رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت. اور یہ تینوں اطاعت کا نام ہے دین اسلام. دین جو ہے وہ خلاصہ ہے انہی اطاعتوں کے درمیان. اب اگر اسے کوئی پھر گیا تو دین سے پھر گیا، مذہب سے پھر گیا. اس لیے فرمایا کہ نحنو دین اللہ. معصومین نے کیا فرمایا؟ کہ ہم اللہ کے دین ہیں. یعنی اگر تم ہمارے پاس آئے اور ہماری اطاعت کیے تو تم نے اللہ کی اطاعت کی. اس لیے فرمایا خود امام علیہ السلام نے، امام محمد باقر علیہ السلام نے محبت کے باب میں، گرچہ بیچ میں لے آیا ہوں آپ کو، اس سیکوینس کے ساتھ نہیں ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں محبت جو ہے آل محمد کی کافی ہے. یقیناً کافی ہے، مگر کس طرح کافی ہے؟ بغیر اطاعت محبت کسی کام کی نہیں. اللہ کی اطاعت، اسی میں محبت ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کل بھی پڑھی تھی آیت کہ اگر اللہ سے محبت ہے، اے پیغمبر ان سے کہو
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ تو ظاہر کہ اللہ سے محبت میں میری اطاعت، میری اطاعت ہی بنیاد محبت خدا ہے۔ یعنی پہچان یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہے آپ کو کہ نہیں ہے، رسول کی اطاعت اگر کر رہے ہیں تو اللہ سے محبت ہے، اگر رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں تو اللہ سے محبت نہیں ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جب تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ بدلہ بھی دینے کو تیار ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ایک شرط کے ساتھ کہ اطاعت رسول ہو، اور پھر اس کے بعد تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کیا مانیے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سے زیادہ معاف کرنے والا اور اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں پر لطافت تو دیکھیں، مغفرت کے ساتھ رحمت ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب تک کی رحمت نہ آئے گی اس وقت تک مغفرت نہ ہوگی۔ یہ نا اللہ غفور الرحیم، غفور ہے سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور رحیم ہے سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا اس مجلس میں، سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، غفور کی نہیں معنی کی ہے نا، سب سے زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ اور بھی ہیں مغفرت کرنے والے، اگر اور نہ ہوتے تو سب سے زیادہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اور ہیں، تو اور ہیں تو کیسے ہیں؟ کام خود ہی ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے آپ کے لیے بھی ہے، میں نے اس دن اشارہ کیا تھا، اگر آپ نے کسی کا حق مار دیا ہے اور اس نے آپ کو نہیں معاف کیا تو خدا نہیں معاف کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مغفرت ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اور زیادہ آسان تر کروں، روزانہ آپ سنتے رہتے ہیں تمام واعظوں سے، مولویوں سے کہ اگر غیبت کیا تو غیبت کرنے والا جس کی غیبت کر رہا ہے اس سے معافی تلافی کرائے، وَإِلَّا اللہ نہیں مغفرت کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مومن بھی حق رکھتا ہے، اپنا حق ہے اس کا کہ وہ گناہ معاف کرے۔ تو کہے بھائی تم نے غیبت کیا ہے، معافی مانگ رہے ہیں ہم آپ سے، حلال کر دیجئے، آپ معاف کر دیجئے۔ آپ کہا چلو ہم نے معاف کیا، اب اس نے اپنا اختیار استعمال کر دیا، معاف کر دیا، اب اس کے بعد سب سے بڑا وہ ہے، وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ جب تو نے معاف کیا تو اس نے بھی معاف کیا، لیکن ایک اضافے کے ساتھ، تو نے اس کو معاف کیا اس گناہ کو تو اس کی وجہ سے اس کو بھی معاف کیا، اور تیرے گناہ کو بھی دوسرے بھی معاف کر دیا۔ یہی ہے نا، تو سب سے بڑا مغفرت کرنے والا اس معنوں میں ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں معاف کرنے والے بھی ہیں، تو مومن کو تو حق ہے کہ مومن کے گناہ کو معاف کرے۔ کتنی بڑی عقل کی یہ پرواز ہے کہ آپ دیکھیے جب مومن کی بات آتی ہے تو بہت جلدی سن لیتے ہیں، بہت جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ارے بھیا جب مومن کو یہ حاصل ہے کہ وہ گناہ معاف کر سکتا ہے تو امیر المومن کو کیوں نہیں حاصل ہوگا؟ امیر المومن کو بھی تو حاصل ہوگا، اور شاید اسی راز کو حر جانتا تھا۔ دادا حر نے یہ بات نہیں کہی کہ جائیں اللہ سے کہیں یا اللہ معاف کر دے، بلکہ آگے قدموں پہ یہ کہا کہ کیا میری بھی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، تو آپ کو شاہد اور زندہ مثال ہے کہ معاف کرنے غفور الرحیم۔ اور مغفرت اس وقت تک نہیں ہے جب تک رحمت نہ ہو۔ جہاں رحمت ہے وہیں مغفرت ہے نا۔ جب تک اللہ کے ہاں ترحم نہ آئے گا وہ معاف نہیں کرے گا۔ بڑی شریف سی بات ہے۔ اب آپ سوچیں ترحم آیا تو مغفرت کی معنی گناہ کا مٹا دینا۔ اللہ کے ہاں ترحم آیا تو اس نے گناہ کو مٹا دیا۔ تو اب جب کوئی مجسمہ رحمت ہو، توجہ کریں آپ، کوئی ہے جو کائنات مجسمہ رحمت ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پیغمبر خاتم مرتبت مجسمہ رحمت ہے۔ تو مجسمہ رحمت کے معنی کیا ہے؟ یعنی ہر کائنات، اسی وجہ سے یہ بھی آیا تو گلے لگا لیا، وہ بھی آیا تو گلے لگا لیا۔ رسول کی بد میں ہر قسم کے لوگ آ جاتے تھے، اور رسول جو ہے چونکہ مجسمہ رحمت تھے لہذا ان کو بھی کبھی برا نہیں کہا، ان کو بھی کبھی برا نہیں کہا۔ لیکن جب کبھی ضرورت پڑی تو اللہ کو کہنا پڑا
کہ آپ طرح ہوں گے، اپنے ذرا سا روک کے رکھیے. 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ایک دفعہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کہ اے پیغمبر لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اخلاقیات انسان کے وہی انسان کو کھینچ لیتے ہیں، اور اچھے اخلاقیات ہوں، اچھے اخلاق کا انسان ہو تو انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور اگر تھوڑا سا برا اخلاق اختیار کرے تو فوراً جو قریب ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ تھوڑے سے تر شروع ہوتے تو یہ جتنے آپ کے آس پاس بیٹھے ہیں سب کب کے بھاگ گئے ہوتے. لانفضوا من حولک، آپ کے چاروں طرف بیٹھنے والے جو ہیں یہ اب تک کے دور ہو گئے ہوتے. یعنی اس کا معنی ہے کہ آپ کے اخلاق میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ کے پاس غلیظ القلب لفظ عربی ہے، یعنی دل کے تھوڑے ٹیڑھے ہوتے اور تھوڑا غلظت ہوتی، غضب ہوتا، غصہ ہوتا کہ تھوڑے میں آپ ناراض ہو جاتے اور الگ ہو جاتے تو یہ چھوڑ کے بھاگ جاتے. بس لفظ غلظت سمجھ میں آئی نا آپ کو کہ لو کنت فظا غلیظ القلب. اب یہ کہ یہاں کہہ رہا نہیں آپ غصور نہیں ہیں، آپ غصے والے نہیں، تھوڑا سا ہوتے بھاگ جاتے ہیں. یعنی اتنا مقام مدح میں بیان کر رہا ہے. لیکن دوسری جگہ کیا کہہ رہا ہے؟ دوسری جگہ سورہ توبہ میں کہہ رہا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے پیغمبر ان منافقوں میں جنگ کرو اور ان کے ساتھ رواداری نہیں کرو. واغلظ علیہم، ان کے اوپر غصہ دکھاؤ تم. اسے کیا معنی ہو گیا؟ ایک طرف تعریف کر رہا ہے کہ آپ کے اندر تو ہے ہی نہیں، دوسری طرف حکم دے رہا ہے کہ غصہ ظاہر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہی رہے گا کہ ہمیشہ نرمی کرو گے تو یہ حد سے آگے بڑھ جائیں گے. حد اعتدال یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی بھی اور کبھی بے نرمی بھی، دونوں چیزوں کا اختیار کرنا. پیغمبر خاتم مرتبہ عین مجسمہ رحمت ہونے کے باوجود اللہ نے یہ حکم دیا وجاہد الکفار والمنافقین. اب وہاں پر روایات بھری پڑی ہیں کہ کفار و منافقین پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں آپ جو ہے غلظت اختیار کیجئے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ منافق لگائی دیا ہے. یہ کون لوگ ہیں ان کے ساتھ پیغمبر غلظت اختیار کریں، پیغمبر کے ساتھ جو ہے وہ ترش روئی سے پیش آئیں. منافقین، جو منافقین ہیں ان سے ترش روئی سے پیش آئیے. وَإِلَّا یہ جو ہیں منافقین آئندہ کے لیے چاہ بیٹھیں گے، ان کا دماغ جو ہے خراب ہو جائے گا. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ خود جو ہے محبت انسان کے لیے کافی ہے ایمان کے لیے. یہ انسان اگر محبت کرتا ہے خدا سے تو اسے چاہیے پیروی کرے رسول کی. امام محمد باقر علیہ السلام نے اسی ذیل محبت میں ارشاد فرمایا. ایک صحابی ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے 18 برس امام کی محضر میں رہے، امام کے پاس رہے اور امام سے علم حاصل کرتے رہے. 70 سے 80 ہزار حدیثیں جو راز کی ہیں، مقام امامت کے، مطالب امامت اور اس کے سر ہیں، راز ہیں، اس کے تحمل کرنے والے ہیں. 70 سے 80 ہزار حدیثیں. ہمارے پاس 1000 بھی حدیث اس طرح کی موجود نہیں ہیں جو وہ راز کی ہیں حدیثیں کہ جو لوگ سن کے جلدی سے تحمل نہیں کر پاتے ہیں. اب اگر آپ کو بتاؤں کیسی راز کی ہیں، ایسی حدیثیں ہیں کہ سننے والا راوی جو ہے، جو سن رہا ہے امام سے اور بعد میں روایت کر رہا ہے، وہ سننے والے کے سنتے سنتے بال سفید ہو گئے. یعنی اس قدر اس کی کا تحمل کرنا مشکل کام ہے. یہ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے جابر بن یزید جوفی. 18 سال کوفے کے تھے، مدینے میں آ کے 18 سال حضرت کے محضر میں رہے. 18 سال کے بعد جانے لگے تو حضرت سے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں آپ کے علم کو نشر کرنے. آپ نے فرمایا بے شک، مگر میرے راز کو نشر نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ راز جو تمہیں میں نے دیے ہیں یہ ظاہر ہے کہ ہر شخص تحمل نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. آپ ایک لفظ سناؤں. جب امیر المومنین علیہ السلام بے تک ہے، یہاں پر کوئی مناسبت نہیں لیکن اس پروف میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ امیر المومنین علیہ السلام، صلوات پڑھیں محمد والے محمد، آپ کو رسول اکرم نے اپنے دوش پر سوار کیا بت کو توڑنے کے لیے. تو راوی پوچھتا ہے چھٹے امام سے
کہ کیوں علی کو رسول اللہ نے اپنے پشت پر سوار کیا؟ سوال ہے بھی اور بہت بڑا سوال ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ رسول اللہ کی پشت پہ کیا ہے؟ مہر نبوت ہے، جس پر کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ دونوں لکھا ہوا ہے. اس کے اوپر علی کے کیا ہیں؟ قدم رکھے ہوئے ہیں. اب سوال ہے نا کہ کیوں کیا ایسا؟ رسول اللہ نے کیا نا، ہم آپ تو کیے نہیں ہیں، یا حضرت علی اپنے تو چڑھ نہیں گئے ہیں. رسول اللہ نے خود کہا کہ آپ سوار ہو جائیے اور بت توڑیے، تو حضرت علی سوار ہوئے بحکم رسول اللہ. تو یہ کیوں کیا رسول اللہ نے؟ راوی نے سوال کیا. چھٹے امام نے فرمایا لرفعت مقام ولایت، تو اس لیے کہ مقام ولایت کی بلندی بتائے. اس کے بعد کہا کہ فزدنی، ذرا اور وضاحت فرمائیے. تو آپ نے فرمایا لرفعت مقام امامت، اس لیے کہ مقام امامت کی بلندی بنائے. رسول اللہ نے اس لیے ان کو سوار کیا. کہا ذرا سا اور وضاحت فرمائیے. تو آپ نے کہا لرفعت مقام علی ابن ابی طالب، علی کی بلندی کو بتانے کے لیے. توجہ کیا آپ نے؟ ابھی ولایت کی بات، پھر امامت کی بات، پھر آخر میں کہا علی کی بلندی کو بتانے کے لیے. اس لیے رسول اللہ نے بلند کیا اپنے دوش کے اوپر. اس کے بعد کہا اور وضاحت کیجئے. تو آپ نے کہا وائے حق تیرا ناس ہو جائے. اب اگر کوئی جملہ کہوں گا تو تو کہے گا کہ جعفر صادق گمراہ ہو گئے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس کے بعد جو بات آئے گی فضیلت کی، علی ابن ابی طالب کی، اسے تو سنبھال نہ پائے گا. تیرے اندر تحمل کی قوت نہیں ہے، اس لیے اب آگے نہیں بیان کر سکتا تیرے لیے. وہ منزلت اور بھی بلند ہے. کیا منزلت ہے؟ کسی نے کہا مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے باب میں یہ کیا منزلت ہے 5ویں امام سے؟ حضرت نے فرمایا کہ کیا منزلت ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ سب سے بڑی فضیلت تو ان کی علم ہے. علم سے بڑھ کے کیا چیز ہے کائنات میں؟ آپ نے فرمایا ایسر من ذالک، یہ تمام صفات میں سب سے چھوٹی صفت ہے. آپ اندازہ کرو، جس کے علم کا جواب نہیں ہے، وقت نہیں میرے پاس کہ علم کہاں ہے، سمندر ہے. یہ علم جو ہے تھوڑا نہیں، کل کتاب کا علم ہے. اس فضیلت کو امام کہہ رہے ہیں چھوٹی سی صفت ہے. ظاہر چھوٹی صفت تو ہے ہی ہے. علم کا جو مرکز اور ماوا اور منبع ہے، جب وہ علی کی قدرت میں موجود ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ علم ہی کیا چیز ہے. تمام صفات جو موجود ہیں وہ ہیں کہ وقت آئے گا انشاءاللہ. اب وقت تمام ہو گیا، لہذا جلد از جلد ختم بھی ہونا ہے. تو آپ نے فرمایا، امام نے، جابر نے کہا کہ مولا کوئی ایک لفظ ایسا بتائیے کہ وصیت کیجئے میرے لیے کہ اس پر عمل کروں، اب میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ جا تو رہا ہے کوفے میں جا کے میرے شیعوں کو سلام کہنا اور ان سے کہہ دینا لا قرابت بیننا و بین اللہ، ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے. لہذا ہماری محبت تو ہونی چاہیے لیکن ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے. تو یہ سمجھ کر کے آنا تم. اب اس کے بعد فرمایا من اطاع اللہ و احبنا، جو اللہ کی اطاعت کرے اور مجھ سے محبت کرے، فہو ولینا، وہی میرا چاہنے والا ہے. بس یہ ایک لفظ ہے، لے جاؤ اسے تمام شیعوں سے تم جو ہے وہ بتاؤ اور ان کو پہچانواؤ. بس معلوم ہے اطاعت خدا اور محبت آل محمد دونوں کا رشتہ ایک ہے. جہاں بھی محبت آل محمد کی دل میں بیٹھی، اطاعت خدا خود بخود پیدا ہونے لگے. آج آپ جمع ہوئے اسی محبت میں، اور محبت محمد و آل محمد کا عرفان جس کے اندر پیدا ہو جائے وہ مقام بہت بلند ہوا کرتا ہے. اس کے لیے پھر نبی بھی جو اس کے مرتبے کے قائل ہو جاتے ہیں. نبی جا رہے ہیں، کوچے سے گلی سے گزر رہے ہیں، ایک بچے کو دیکھا اور بہت سے بچے کھیل رہے تھے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں کیا، صرف ایک بچے کی طرف توجہ کیا اور پکڑ کے اٹھا لیا اور بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد زانوں پر بٹھا لیا اور اپنے جیب سے خرما نکال کے ہاتھ سے دیا. تمام اصحاب کھڑے دیکھ رہے تھے. ایک نے جا کر کے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ اور بھی بچے تھے، آپ نے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا، اسی کے ساتھ کیوں ایسا کیا؟ اور یہ وطیرہ تو آپ اپنے نواسوں کے ساتھ کرتے ہیں، یہ غیر کے ساتھ آپ نے کیا، صحابیوں کے بچوں کے ساتھ تو ایسا نہیں کرتے ہیں، آپ نے کیوں ایسا کیا؟ آپ نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے
اگر تم نے نہیں دیکھا تو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، یہ وہ بچہ ہے کہ جب میرا بیٹا حسین جا رہا تھا آگے آگے تو یہ پیچھے پیچھے اس کے قدم کی مٹی اٹھا کے اپنے سر پر ڈال رہا تھا۔ یہ عشق و محبت حسین میں اتنا سرشار تھا، اس ادا مجھے اتنی زیادہ بھائی، یہ محبت کا طریقہ اتنا زیادہ مجھے قریب لے آیا کہ اس سے مجھے الفت ہو گئی۔ یہ کون ذات ہے؟ اس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا عجیب و غریب ہے، یہاں حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، اور ان حالات میں آج بھی اگر آپ کو کوئی چیز نجات دے سکتی ہے تو وہ محمد و آل محمد کی محبت، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ کائنات میں بہت کامیاب ہیں۔ جو آپ نے سوچیں کہ ہم شیعہ ہو گئے تو ہو گئی محبت، جی نہیں، ایسی محبت چاہیے، اعلیٰ محبت، جس کا یہ عالم ہو کہ رسول سے یہ تمغہ حاصل ہے۔ امام عالی مقام، چونکہ یہ شب جو ہے منسوب کی گئی ہے حضرت جناب حبیب ابن مظاہر سے، لہذا میں وہاں تک لے آیا آپ کو کہ امام عالی مقام جب نرغہ آدھا میں گھر گئے تو آپ نے دیکھا سب موجود ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہ دو تین چیزیں ہیں کہ جو بڑی اہم ہیں سمجھنے کی۔ ایک چیز یہ ہے کہ خود دوستی پر اعتماد، ایک چیز ہے خود محبت و ولایت پر اعتماد، ایک چیز یہ ہے کہ خود محضر شہادت میں نام۔ امام عالی مقام تو ان افراد کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جن کے نام پہلے سے محضر شہادت میں ہیں، وہ موجود ہیں کربلا میں کہ نہیں ہیں؟ ہاں، ابھی یہاں پر حبیب نہیں ہیں، لہذا آپ نے خط لکھا، اور خط میں یہ لفظ لکھا رجل فقیہ کے نام، یہ خط ہے ابی عبداللہ الحسین کا، اور اس کے بعد جملہ لکھا کہ تجھ پر میرا سلام ہو۔ امام جب کسی کو سلام کریں تو اس کی منزلت واضح ہو جاتی ہے۔ عزیزو، خط بھیجا، روایتوں کے فقرے یہ ہیں، کوفے کے حالات بڑے خراب تھے، وہاں پر بڑے آزمائش و ابتلا کا مقام تھا۔ عزیزان گرامی، ایک لمحے کے لیے صرف ایک سیکنڈ میں آپ کو سیر کرا سکتا ہوں، کوفے کا یہ عالم تھا۔ جب مسلم ابن عقیل گئے تھے تو 18,000 افراد نے بیعت کی تھی، لیکن یہی 18,000 افراد پیچھے ہٹ گئے، اور اس کے بعد ان میں ایسے لوگ تھے کہ ان کی بیویوں نے کہا کہ ہم بھوکوں مر رہے ہیں، مسلم کی مدد کر کے، حسین کی مدد کر کے کیا ملے گا؟ ہم کو تو یہاں سے جو ہے سونا مل رہا ہے، ہم کو یہاں سے دولت مل رہی ہے، اپنی تلواریں گرو رکھ دو تم، اور یہاں سے سونا لے آؤ تو ہم کھانا کھائیں، ہم زندگی کریں، ہم عیاشی کریں۔ یہ ہے نفس پرستی۔ لہذا جو محب تھے واقعی وہ چھپ گئے، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا۔ انہی میں سے ایک تھے مسلم ابن اوسجا، انہی میں سے ایک تھے جابر ابن عروہ انصاری، انہی میں سے ایک تھے حبیب ابن مظاہر، کہ جو اپنی منزل پر لوٹ آئے۔ اور حالات اتنے خراب تھے کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی ایمان سے گر چکی تھیں، مرد جو ہیں وہ بھی ایمان سے گر چکے تھے، ایک دوسرے کو بھروسہ اور اعتماد نہیں تھا کہ کون جو ہے وہ صاحب ایمان ہے، کس کے دل میں محبت آل محمد ہے اور کس کے دل میں محبت آل محمد نہیں ہے، یہ بھروسہ نہیں تھا۔ لکھا یہ ہے کہ حبیب ابن مظاہر کھانے کے لیے جب بیٹھے اور لقمہ اٹھایا کہ منہ تک لے جائیں تو ہاتھ سے گر گیا لقمہ۔ عرب کے دستور میں یہ تھا، تطیر سے کہتے ہیں کہ جب ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو ان کے ہاں معمولاً یہ دستور تھا کہ مہمان آیا کرتا ہے تو فوراً کہا لگتا ہے کوئی مہمان آ رہا ہے، ہاتھ سے لقمہ گر گیا ہے۔ ابھی یہ جملے ختم نہیں ہوئے تھے، یہ کنڈی ہلی اور آواز آئی، بس جیسے ہی دق الباب کی آواز آئی، حبیب نے کہا لگتا ہے کوئی آیا ہے۔ دروازے پہ گئے، کون ہے تو؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا خط لے کے آیا ہوں۔ حبیب جو ہے ایک مرتبہ ٹھہر گئے، سر نیچے کر لیا، سوچ میں آ گئے، حسین اور خط، میرے لیے خط آیا ہے۔ آپ نے دروازہ کھولا اور وہ خط لیا، لینے کے بعد آنکھوں سے لگایا، چاک کیا، چاک کر کے پڑھا تو اس میں ایک فقرہ لکھا تھا کہ یہ خط ابو عبداللہ الحسین کی جانب سے ہے، رجل فقی حبیب ابن مظاہر کو، اور تجھے میرا سلام ہو۔ اے حبیب، میں نرغہ آدم میں گھر چکا ہوں،
اے حبیب آؤ تم میری مدد کے لیے آؤ اور نصرت کے لیے آ جاؤ، فرزند رسول تمہیں بلا رہا ہے۔ خط کو پڑھا اور دل سے لگا کے رکھ لیا۔ اس کے بعد پھر پہنچے دسترخوان پہ اور جیسے ہی لقمہ اٹھایا زوجہ نے پوچھا یہ خط کس کا تھا؟ کہا حسین ابن علی کا خط تھا۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا فرمایا ہے میں نرغہ عادہ میں گھر گیا ہوں، یزید ان پر چڑھائی کر رہا ہے اور ان کو قتل کرنے والا ہے۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا مدد مانگی ہے۔ کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا کیا ارادہ ہے؟ یزید اپنی جگہ پر، حسین اپنی جگہ پر، یہ فرزند رسول ہیں، وہ یزید اپنی جگہ پر ہے، مجھے نہ اس سے کوئی معاملہ ہے نہ حسین سے کچھ کرنا اور لینا دینا ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ دو لوگوں کی لڑائیوں میں کیوں بیچ میں پڑھوں؟ زوجہ نے نگاہ بھر کے دیکھا اور کہا واہ سبحان اللہ، فرزند رسول مدد کے لیے بلا رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے مجھ سے کیا مطلب؟ ٹھیک ہے بیٹھ گھر میں، لا تلوار مجھے دے اور میں جاتی ہوں مدد حسین کے لیے، تو گھر میں رہنا حبیب، بہت اچھی بات ہے لیکن تلوار اپنی مجھے دے دے۔ حبیب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ اس نے کہا میرے دل میں یہ ہے کہ اگر میرے نام خط ہوتا تو میں اسے سمجھتی کہ مجھے جائز ہے جہاد کرنا، اگر عورت پر جہاد جو ہے ساقط نہ ہوتا تو میں اسی وقت اپنے کو پہنچاتی کربلا۔ حبیب نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، دیکھ گھر تیرے حوالے کیا، یہ ساری تمکنت تیرے حوالے ہے اور میں جاتا ہوں، خدا حافظ۔ کہا شوق سے جاؤ اور تمہارے دل میں جو ولولہ ہے یہ زوجہ پورا کرے گی۔ حبیب جو ہے کھڑے ہو گئے، غلام کو حکم دیا کہ لے اس سوار کو لے جا، کیونکہ کوفے کے حالات خراب ہیں، اگر پتہ چل جائے گا تو روک نہ لیا جاؤں، لہذا شہر کے باہر لے جا کے کھڑا ہو، انتظار کر تاکہ میں آؤں اور آ کے اپنے آقا سے مل جاؤں۔ اب وہاں پر جانے میں دیری ہوئی، راستے بدل بدل کے حبیب پہنچ رہے ہیں کوفے سے باہر اور یہاں دیر ہو رہی ہے تو غلام گھوڑے کے کان میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کے جاؤں گا فرزند رسول کی مدد کے لیے۔ اللہ اکبر، کیا بیچارگی یہ حسین ہے کہ غلام بھی مدد کرنے کو تیار ہے۔ عزیزان گرامی، گھوڑے کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہا ہے، یہ سن کر کے جانور بھی سمجھ رہا ہے۔ جب حبیب قریب پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ گھوڑے کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہا ہے، تو پوچھا غلام سے کہ یہ گھوڑے کے آنکھوں سے آنسو کیسے نکلا؟ کیا تو نے اسے زد و کوب کیا ہے، مارا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، کان میں نے اتنا کہا ہے کہ اگر آقا نہ آئے گا تو یہ غلام تجھ پر سوار ہو کے جائے گا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب حبیب سوار ہو کے چلنے لگے تو غلام بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ آپ نے کہا واپس جا، اس نے کہا کہتا ہوں، کہا دیکھ واپس جا، تجھے میں نے آزاد کر دیا ہے اور جا تو، اب تو آزاد ہے آج کے بعد سے۔ مگر پھر بھی غلام چھوڑ نہیں رہا ہے۔ جب کچھ قدم اور آگے ہو گئے تو حبیب نے کہا چلا جا، اس نے کہا اب میں آزاد ہو گیا، اب تمہارا حکم نہیں ماننا، مجھے تو فرزند رسول کی مدد کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یہ حبیب ہیں۔ اس کے بعد کا مرحلہ یہ حبیب تک تھا کہ حبیب ادھر چلے جا رہے ہیں اور ادھر امام عالی مقام کا یہ عالم ہے کہ آپ اپنے خیمے سے نکل کے باہر ایک کرسی پر متمکن ہوئے۔ لوگوں نے دیکھا روز کی طرح نہیں ہیں، اس وقت دوسرے انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب قریب آ گئے اصحاب اور پوچھا مولا آپ کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا مہمان آنے والا ہے، میرا مہمان آنے والا ہے۔ لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں دکھائی نہ دیا۔ ایک مرتبہ کوفے کی طرف سے گرد اٹھتی ہوئی نظر آئی۔ جیسے ہی گرد اٹھتی ہوئی نظر آئی لوگوں نے کہا گرد تو اٹھ رہی ہے۔ جب گرد بیٹھی تو دیکھا کوئی سوار آ رہا ہے، تو بس آپ نے کہا آ رہا ہے، کہا جاؤ اس کے استقبال کے لیے۔ حبیب نے دور سے دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، گھوڑے کو اور مہمیز کیا، پھر دیکھا عباس آ رہے ہیں اور گھوڑے کو مہمیز کیا۔ اس کے بعد دیکھا حسین خود چلے آ رہے ہیں، گھوڑے سے کود پڑے اور قریب آ کے قدموں میں گر گئے۔ مولا آپ کیوں آ گئے؟ آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، حبیب تو میری نصرت کے لیے آیا ہے، میں تیرے استقبال کے لیے نہ آیا تھا۔ اور یہ کہہ کے لے کے چلے۔ عزیزو، ایک بات اور لکھی ہے کہ حبیب کو لے کے اصحاب اپنے گھیرے میں چل رہے تھے اور نعرہ درود بلند تھا۔ ادھر فضہ نے جیسے ہی دیکھا کہ نعرہ درود بلند ہے، خیمے میں داخل ہوئی۔ زینب نے پوچھا فضہ خیر تو ہے، کیا ہوا؟ کہا بی بی حبیب ابن مظاہر حسین
حسین ابن علی کے بچپنے کے دوست آئے ہیں۔ بس ایسا ہی یہ سنا آپ نے فرمایا اے فضہ حبیب کہاں ہے؟ کہاں باہر ہیں خیمے کے باہر، کہا جاؤ میرا سلام کہہ دو۔ فضہ باہر نکلی، آواز دیا حبیب کو، اے حبیب تجھے فرزند رسول، تجھے فرزند بطول، تجھے علی کی بیٹی شہزادی جبریل سلام کہہ رہی ہے۔ عزیزوں جیسے ہی یہ جملہ سنا حبیب نے اپنے منہ پہ تماچے مارے، اللہ اکبر یہ زمانہ آ گیا۔ خواب سے مٹی اٹھائی سر پہ ڈالا، کہ شہزادی مجھے سلام کہے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزوں ہر صحابی کا یہ حال تھا، ایسا نہیں ہے کہ ایک صحابی اس طریقے کا تھا کہ اس کی منزلت اور ہی تھی۔ حبیب ابن مظاہر کے ساتھ مسلم ابن اوسجہ کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی امام علی مقام، لہذا لکھا جاتا ہے کہ مسلم ابن اوسجہ جب قتل ہوئے اور شہید ہوئے، آپ کا دم نکل رہا تھا تو حبیب ابن مظاہر قریب پہنچے اور انہوں نے پوچھا کہ کوئی وصیت تو نہیں ہے؟ تو ایک مرتبہ آنکھوں سے اشارہ کیا امام حسین کی طرف کہ بھئی ایک ہی وصیت ہے، حاضر رجل، صرف اس کی حفاظت کرنا بس، اور کوئی وصیت نہیں۔ یعنی ہر ایک کی محبت اس منزل پر تھی۔ اب انتہائی محبت یہ ہے، حبیب تو حبیب تنہا تھے، ان کی اولاد کہیں تذکرہ نہیں آیا ہے، لیکن مسلم نے اوسجہ کے لیے ہے کہ وہ کربلا گئے تھے تو اپنے ساتھ بیٹا لے کے گئے تھے جس کا سن 8 برس کا تھا۔ جب مسلم نے اوسجہ شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ ان کی زوجہ نے 8 برس کے بچے کو تیار کر کے ہاتھ میں تلوار دے کے باہر بھیج دیا اور کہا امام کی طرف رخ کر کے کہ مولا اس قربانی کو قبول کر لیجئے، یہ ہدیہ ہے، انکار نہ کیجئے گا۔ مولا نے فرمایا تیرے لیے بس ہے کہ تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، تو واپس جا۔ کہا مولا ماں نے بھیجا ہے۔ ادھر سے ماں نے پکارا مولا اگر مجھے اجازت ہوتی تو میں جاتی، وَإِلَّا میں نہیں جا سکتی ہوں تو میرا ہدیہ قبول کیجئے۔ آپ نے بار بار کہا، مگر جب بچہ گیا اور جنگ کیا اور جنگ میں ایک مرتبہ آواز دی ہے کہ آقا سلام ہو، 8 برس کا بچہ تھا، ظالموں نے قتل کیا، حسین کے پہنچنے سے پہلے بچے کا سر قلم کر لیا اور قلم کر کے خیمے کی طرف پھینکا تو ماں نے اٹھا لیا، اٹھا کے بچے کے سر کو پیار کیا اور کرنے کے بعد نگاہ بھر کے دیکھا کہ اے میرے پیارے تو نے وہ کام تمام کر دیا۔ لیکن ایک مرتبہ اللہ کی طرف دیکھا اور شکر آزمان اٹھا کر کے کہ بار الہ جو مر رہا ہے آل محمد میں دے دیتی ہوں، واپس نہیں لیتی۔ سر کو اٹھا کے پھر ظالموں کی طرف پھینک دیا۔ اللہ اکبر، کس طرح کے صحابی تھے یہ، اصحاب کیسے تھے اندازہ کریں آپ۔ حبیب ابن مظاہر وہ ہیں جب امام علی مقام نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور فرمایا کہ میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں، مجھے مہلت دے دے، تو پسر سعد کی طرف سے آواز آئی، حسین ابن نمیر تمیمی تھا، اس نے کہا حسین تم کیسی نماز اور تم کیسے، نماز سے تمہارا کیا واسطہ ہے؟ نماز کچھ نہیں۔ تو حبیب ابن مظاہر غصے میں آ گئے اور فرمایا ایسی بدکار عورت کی اولاد تو کیسے بول رہا ہے، اور تلوار لے کے اس کے اوپر پل پڑے، یہاں تک کہ جنگ کیا آپ نے۔ اور یہ جنگ ایسی جنگ ہے عزیزو کہ لکھا ہے کہ اس طرح سے جنگ کر رہے تھے، حسین دھر نماز پڑھ رہے تھے، حبیب نے نماز تو پڑھ لی ہوگی، اشاروں سے بھی جنگ میں نماز ہوتی ہے تو نماز تو پڑھ لی ہوگی، مگر یہ نماز عشق بھی ادا کر رہے تھے کہ تلوار سے جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ آپ جو ہے گھوڑے سے زمین پر آ گئے اور اس کے بعد جیسے ہی گرے نیزوں کی بوچھار ہوئی، حسین کی نماز ختم ہوئی، دوڑ کے قریب گئے، حبیب ابن مظاہر کے سر اٹھایا، چہرے تک چہرہ لے گئے کہ حبیب تم نے حق ادا کر دیا۔ عزیز و حبیب دنیا سے جا رہے ہیں، روایت نے لکھا ہے کہ حبیب کی شہادت پر امام حسین کے چہرے پہ جاؤ کے سار علی وجہ الحسین، امام کے چہرے پہ شکستگی کے آثار آ گئے۔ اللہ اکبر، حبیب کو اتنا چاہتے تھے کہ حبیب کی جب شہادت ہوئی تو آپ کے چہرے پہ شکستگی کے آثار آ گئے۔ میرا دل چاہتا ہے میں کہوں اے مولا یہ تو حبیب دوست کی موت تھی، ان کی شہادت تھی کہ آپ کے چہرے پہ شکستگی آ گئی۔ ذرا یہ بتائیے دوست زیادہ ہوتا ہے کہ بھائی؟ ابھی تو عباس قتل ہو گئے، ابھی تو علی اکبر شہید ہوں گے، ابھی تو قاسم کے لاشیں پامال ہوں گے۔ سيعلم الذين ظلموا وينقلبوا اللهم إني أسألك العفو
الشر المسعود صلی اللہ محمد وآل بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، بار الہ اس مختصر عبادت کو قبول فرما، بار الہ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، تمام مریض جو ان کو شفا عنایت فرما، خصوصاً محبان آل محمد کے مریضوں کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما، بار الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا معبود، تمام حاضرین جلسہ کے دلی مرادوں کو برلا، بار الہ جو صاحب معاملات ان کے معاملات کو درست فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، بار الہ جو بے رزق ہیں انہیں رزق عنایت فرما، بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ جو گرفتاریوں میں ان کی گرفتاریوں کو تمام فرما، بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا معبود، تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی کائنات میں ہیں ان کی حفاظت فرما، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، بار الہ امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، عزاداری کو قائم و دائم رکھ، ہمارے ائمہ کو معصومین کو ہم سے خوش و خوشنود و مسرور قرار دے، اللہم تقبل من الدعا بحق محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین